باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلموا ان الجنة تحت ظلال السیوف او کما قال علیہ السلام. یہ بات آیا ہے دنیا میں، یہ بات آیا ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اے میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ حضرات کے سامنے جذبہ جہاد کے موضوع پر لب کشی کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، رب کا فرمان ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جہاد کے لیے تیار کیجئے. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کا یہ پیغام سن کر کمر بستہ ہو گئے. مدینہ کی در و دیوار سے حی علی الجہاد اور یا خیل اللہ کبھی کی صدائیں بلند ہونے لگی. کفار میدانوں میں زلزلے آنے لگے، قیصر و کسریٰ کی ہوائیں کھڑنے لگی. دین اسلام کی عظمت جاگدین ہونے لگی، اسلام کی دعوت چار سو پھیلنے لگی. میرے محبوب پیغمبر اعلیٰ قامت اللہ کے لیے کبھی بدر کے میدانوں میں اور کبھی احد کے درہدار چٹانوں میں اور کبھی خندق کے غاروں میں اور کبھی تبوک کے تپتے صحراؤں میں اور کبھی خیبر کے ریگستانوں میں اور کبھی حنین کے ریگستانوں میں قبلی والے نے سوال کیا، اے رب کب تک جہاد کرتا رہوں؟ عرض سے آواز آئی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اے نبی جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ کفر کا نام و نشان مٹ جائے، دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے. سامعین گرامی، جذبہ جہاد کی بدولتی حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، جذبہ جہاد کی بدولتی حضرت عمر فاروق بن گئے، جذبہ جہاد کی بدولتی حضرت عثمان غنی بن گئے، جذبہ جہاد کی بدولتی حضرت علی حیدر قرار بن گئے، جذبہ جہاد کی بدولتی حضرت حمزہ اسد اللہ بن گئے، جذبہ جہاد کی بدولتی حضرت خالد سیف اللہ بن گئے، جذبہ جہاد کی بدولتی حضرت معاویہ قاتل وحی بن گئے. میرے غیور نوجوانوں، میرے آج کے اس سلسلہ گفتگو میں اس شخص کا بھی ذکر ہے جس کے حسن پر دنیا والے فخر کیا کرتے ہیں، جس گلی اور کوچے سے گزرتے لوگ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر ان کی حسن کی زیارت کیا کرتے. بلکہ یہ بات نہیں، آسمان والے بھی ان کے حسن کی زیارت کیا کرتے. قیصر روم نے جن 60 صحابہ کو قید کیا تھا ان میں یہ خوش نصیب صحابی بھی تھے جنہیں دنیا والے حضرت حذیفہ کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں. قیصر روم کی نظر جب حضرت حذیفہ پر پڑی تو فریفتہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خوبصورت جوان، میں تجھے بادشاہ کا ایک حصہ دیتا ہوں لیکن ایک شرط پر، تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے. حضرت حذیفہ کہتا ہے مجھے تیری بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے. قیصر روم کہتا ہے اسے قید کر دیا جائے اور 7 دن تک اس کا کھانا بند کر دیا جائے، پھر یہ مان جائے گا. 7 دن کے بعد جب قیصر روم کے سامنے لایا جاتا ہے پھر وہی سوال دہرایا جاتا ہے. حضرت حذیفہ شیر کی طرح للکار کر کہتے ہیں مجھے تیری بادشاہت کے مقابلے میں شہادت کی موت قبول ہے. قیصر روم کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیا جائے. جلاد حکم کی تعمیل کرتا ہے، دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں. قیصر روم کہتا ہے اے خوبصورت جوان، تو اپنے حسن پر رحم کر، میں تجھے آج سلطنت دیتا ہوں اور میں تجھے ایک روتی بیٹی سے تیرا نکاح کرتا ہوں لیکن تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے. حضرت حذیفہ سے رہا نہ گیا، بول پڑے میں تیری بادشاہت کو ٹھکرا سکتا ہوں، میں شادی کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں لیکن میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. قیصر روم کہتا ہے ایک تیل کا کڑا گرم کیا جائے جس کے اندر حضرت حذیفہ کو ڈالا جائے، جلاد دھوپوں کی تعمیل کرتا ہے. تیل کا کڑا گرم کیا جاتا ہے، اس کے اندر
فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کی آگ